چیپٹر نمبر 18، دھوکے کا گھر اور بند لفافہ۔ اس باب میں ثنائی موت کو ڈراؤنے خواب کی بجائے ایک انکشاف، ریولیشن کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور اصل حقیقت ایک بند ڈبیا میں چھپی ہے۔ پہلے سنتے ہیں اس باب میں شامل اشعار۔ موت اس راز کے گھر کی چابی ہے، موت کے بغیر سچی حقیقت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جب تک یہ مادی دنیا باقی ہے، وہ روحانی دنیا نہیں ہے۔ جب تک تم اپنی انا میں موجود ہو، خدا نہیں ہے۔ جان لو کہ تمہاری روح ایک سربا مہر ڈبیا ہے، سیلڈ کاسکٹ۔ اس کے اندر عشق کا موتی تمہارے ایمان کی روشنی ہے۔ ماضی نے اس تحریر پر مہر لگا دی اور اسے مستقبل کے لیے تمہارے حوالے کر دیا۔ یہ تمہاری زندگی ہے۔ جب تک تم اپنی زندگی کے لیے وقت، ٹائم کی گردشوں پر انحصار کرو گے، تم نہیں جان پاؤ گے کہ لفافے کے اندر کیا ہے۔ صرف موت کا ہاتھ ہی اس کتاب کو جلد کھولے گا۔ جب تک انسان کی سانس اس کے جسم سے نہیں نکلتی، اس کی روح کے مشرق میں سچے ایمان کی صبح طلوع نہیں ہوتی۔ تم اس وقت تک بادشاہ کے خیمے کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک دنیا کی گرمی اور سردی سہ نہ لو۔ فی الحال تم غیب کی دنیا سے بے خبر ہو۔ تم خوبیوں اور خامیوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ وہاں کی چیزیں حواس، سینسز کی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ عام معمول کی چیزوں جیسی نہیں ہیں۔ اس موضوع پر ایک دانا شخص نے، جس کی بات مفتی کے فتوے جیسی تھی، کہا، خواہشات اور سرکشی کی وجہ سے انسان سو رہے ہیں۔ جب موت اپنا چہرہ دکھاتی ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں۔ تم جو خود سے بھرے ہوئے ہو، یہ بھوک ہے، اور تم جو توبہ میں دوہرے ہو رہے ہو، یہ عبادت ہے۔ اپنی اس شہر کو جلانے والی پرکشش شکل و صورت کی نمائش مت کرو۔ جب تم ایسا کر چکو تو جاؤ اور ہرمل جلاؤ۔ تمہاری یہ خوبصورتی کیا ہے؟ یہ تمہاری شہوت، لسٹ ہے۔ اور تمہارا ہرمل کیا ہے؟ یہ تمہارا اپنا وجود ہے، ہستی۔ اس تلاش میں خود کو پگھلا دو۔ وفا کے راستے پر اپنی جان اور روح کو داؤ پر لگا دو، تاکہ تم عدم، نان ایگزسٹنس کے ذریعے وجود، ایگزسٹنس تک پہنچ سکو۔ اب چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ زندگی ایک سربا مہر خط ہے۔ ثنائی یہاں ہمیں زندگی اور موت کا ایک بالکل نیا زاویہ دے رہے ہیں۔ پہلی چیز، موت خاتمہ نہیں، افتتاح ہے۔ ہم موت کو دی اینڈ سمجھتے ہیں، لیکن ثنائی اسے چابی کہتے ہیں۔ تمہاری روح ایک سربا مہر ڈبیا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک بند لفافہ ہے جس میں کائنات کا سب سے بڑا راز لکھا ہے۔ آپ ساری زندگی اس لفافے کو جیب میں لے کر گھومتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اسے پڑھ نہیں پاتے۔ موت وہ لمحہ ہے جب یہ سیل ٹوٹتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اصل میں کون ہیں۔ ثنائی کہتے ہیں کہ دانش مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی انا کو مار کر اس خط کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہرمل جلانا۔ پرانے زمانے میں اور آج بھی لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے ہرمل کے بیج جلاتے تھے، جس سے دھواں نکلتا ہے۔ ثنائی نے اسے ایک زبردست نفسیاتی استعارہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اپنی خوبصورتی، اپنی انا، اپنے تکبر کی نمائش مت کرو، اور اگر کر لی ہے تو جاؤ ہرمل جلاؤ۔ لیکن یہاں ہرمل کیا ہے؟ تمہارا اپنا وجود، یعنی تمہاری میں ہی وہ نظر بد ہے جو تمہیں کھا رہی ہے۔ اس میں کو روحانیت کی آگ میں جلا دو تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ جب تک تم خود کو اہم سمجھتے رہو گے، تم دھوکے کے گھر میں رہو گے۔ سوئے ہوئے لوگ سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو جاگ جاتے ہیں۔ یہ قول، جو حدیث سے بھی منسوب ہے، ثنائی کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ ہم جسے جاگنا کہتے ہیں، کھانا، کمانا، لڑنا، یہ دراصل ایک خواب ہے۔ ہم خواب میں ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ جاگنا، اویکننگ، تب ہوتی ہے جب ہم اس مادی پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھ لیں۔ اگر ہم جیتے جی جاگ جائیں، شعوری بیداری، تو موت کا ڈر مٹ جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 19، شکر گزاری کی کیمیا۔ اس مختصر باب میں ثنائی شکر، گریٹیٹیوڈ کو ایک اخلاقی فرض کی بجائے فراوانی، ایبنڈنس حاصل کرنے کا سائنسی فارمولہ قرار دیتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں اس چیپٹر میں شامل اشعار۔ ناشکری کا ٹھکانہ صرف دکھ کا دروازہ ہے۔
شکر گزاری یقینی طور پر خزانے تک پہنچاتی ہے۔ اپنا شکر ادا کرو تاکہ اضافہ ہو، غیب کی دنیا کا اور خدا کے دیدار کا۔ کون ہے جو اس کا شکر ادا کرنے کی مٹھاس کو بیان کر سکے؟ وہ عطا کرتا ہے اور وہی جزا دیتا ہے، وہ بولتا ہے اور وہی جواب عطا کرتا ہے۔ جو کچھ اس نے مہربانی یا محبت کے اظہار کے طور پر تم سے واپس لیا، وہ وہی چیز یا اس سے زیادہ تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اگر جسم کا ہر بال ایک زبان بن جائے اور ہر زبان اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ترجمان بن جائے، تب بھی وہ شکر ادا کرنے کی توفیق، ڈیوائن گریس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرنے کی جستجو کرے۔ اگر وہ شکر ادا کرے تو یہ بھی اسی خدا کی وجہ سے ہے۔ جسم اور روح اس کے حکم سے مست ہیں اور دل گا رہا ہے، اے رب تیرا شکر۔ اب سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔ یہ باب قانون کشش، لا آف اٹریکشن کا روحانی ورژن ہے۔ شکر خزانے کا راستہ ہے۔ سنائی کہتے ہیں ناشکری دکھ کا دروازہ ہے، شکر خزانے کا۔ یہ صرف اخلاقی بات نہیں ہے۔ جب آپ شکایت، کمپلین کرتے ہیں تو آپ اپنی توجہ کمی، لیک پر مرکوز کرتے ہیں۔ جس چیز پر آپ توجہ دیتے ہیں وہ بڑھتی ہے، اس لیے ناشکری مزید دکھ لاتی ہے۔ اس کے برعکس شکر کا مطلب ہے کہ آپ موجود نعمت پر توجہ دے رہے ہیں۔ یہ مثبت توانائی مزید نعمتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ واپسی کا قانون، جو اس نے تم سے لیا وہ اس سے زیادہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ یہ اعتماد، ٹرسٹ کی انتہا ہے۔ اگر زندگی آپ سے کچھ چھین لے، نوکری، رشتہ، صحت، اور آپ اس پر بھی شکر کریں اور یقین رکھیں کہ بہتر آئے گا، تو کائنات کا قانون یہ ہے کہ وہ خلا کو پر کرتی ہے۔ شکر گزاری وہ کیمیا ہے، وہ الکیمی ہے جو نقصان کو نفع میں بدل دیتی ہے۔ شکر کرنے کی توفیق۔ سنائی ایک بہت باریک نقطہ اٹھاتے ہیں۔ اگر تم شکر ادا کر رہے ہو تو یہ بھی اسی کی دین ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ تم نے شکر کر کے خدا پر کوئی احسان کیا ہے۔ یہ احساس کہ میرے پاس شکر کرنے کے لیے کچھ ہے، یہ شعور بھی اسی گفٹ کا حصہ ہے۔ یہ انسان کو تکبر سے بچاتا ہے کہ میں بہت شکر گزار بندہ ہوں۔ چیپٹر نمبر 20، جلال اور جمال کا رقص۔ یہ باب کائنات کے دوہرے نظام، ڈویلٹی کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ سنائی بتاتے ہیں کہ جسے ہم غضب، ریت کہتے ہیں، اور جسے مہربانی، کائنڈنس کہتے ہیں، وہ دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ پہلے سنتے ہیں اس چیپٹر میں شامل اشعار۔ نیک لوگ وہ ہیں جو اس کی مہربانی اور رحمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور منکر وہ ہیں جو اس کے غضب اور جلال کی شکایت کرتے ہیں۔ جب خدا جلال میں آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ بہار کے موسم میں کیا ہوتا ہے، طوفان، بجلی، لیکن پھر ہریالی۔ اس کا غضب اور اس کی مہربانی اس نو تخلیق شدہ دنیا میں مجوسیوں کے شک کی وجہ بنتے ہیں، جو دو خداؤں خیر و شر کے قائل تھے۔ اس کی مہربانی انسانوں کی زندگی کے لیے سکون ہے، اس کا غضب ان کی روحوں کے لیے آگ ہے۔ جب اس کی مہربانی کا لام ظاہر ہوتا ہے تو قسمت کی دال فتح پا لیتی ہے، لفظ لد یعنی خوشی۔ لیکن اگر اس کے غضب کا کاف باہر نکل آئے تو وہ کوہ کاف کو بھی چاندی کی طرح پگھلا دے۔ ساری دنیا اس کے غضب اور اس کی باریک بینی سے ڈرتی ہے۔ جب اس کی مہربانی مستی کا جام پلاتی ہے تو صوفی کی جوتی وجد میں عرش پر پہنچ جاتی ہے، اور جب اس کا غضب دوبارہ ظاہر ہوتا ہے تو وجد کچھوے کی طرح اپنا سر اندر چھپا لیتا ہے۔ اس کی تدبیر سے موت زندوں کو آتی ہے اور زندگی مردوں کو ملتی ہے۔ جب اس کا غضب جنگ میں نکلا تو اس نے ایک کمزور مچھر کے ذریعے ملک کے بادشاہ نمرود کو ہلاک کر دیا۔ پھر جب اس نے مہربانی کا گھوڑا زین کیا تو اس نے کیڑوں کی خوراک کو ٹڈیوں میں جمع کر دیا۔ ایوب کا قصہ۔ کیڑے چاندی تھے اور ٹڈیاں سونا۔ جادوگر فرعون کے اس کی مہربانی سے پکار اٹھے، کوئی نقصان نہیں، جبکہ عزازیل شیطان نے اس کے غضب کی وجہ سے، میں اس سے بہتر ہوں، اس کا زہر بہادروں کے لیے کافی ہے، اس کا غضب مغروروں کے لیے مناسب لگام ہے۔ نیک کام وہی ہے جو ہماری ماؤں نے ہمارے ساتھ کیا۔ سینگی لگانا، حجامہ کرنا بھی اچھا ہے اور کھجوریں دینا بھی اچھا۔ اب سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔
اس باب میں زنائی خیر و شر کے فلسفے کا حل کرتے ہیں۔ پہلی بات، تضادات کا توازن، بیلنس آف اپوزٹس۔ زنائی کہتے ہیں کہ کائنات ایک ہاتھ سے تھپڑ مارتی ہے اور دوسرے سے سہلاتی ہے۔ جلال، یہ وہ طاقت ہے جو توڑتی ہے، جلاتی ہے، امتحان لیتی ہے، جیسے نمرود کے لیے مچھر یا شیطان کے لیے تکبر۔ جمال، کائنڈنس، یہ وہ طاقت ہے جو جوڑتی ہے، شفا دیتی ہے۔ انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ صرف جمال چاہتا ہے اور جلال سے بھاگتا ہے، حالانکہ ارتقاء، ایوولوشن کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ آگ سونے کو پگھلاتی ہے، جلال، تاکہ وہ زیور بن سکے، جمال۔ دوسری مثال، مچھر اور بادشاہ۔ صناعی یاد دلاتے ہیں کہ جب وہ غضب میں آتا ہے تو چھوٹی سی چیز مچھر کے ذریعے بڑے بڑے بادشاہوں کو گرا دیتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ طاقت اسباب میں نہیں، مسبب کے ارادے میں ہے۔ کوئی چیز بذات خود کمزور یا طاقتور نہیں، اس کے پیچھے کام کرنے والی ول اسے طاقتور بناتی ہے۔ ماں کا علاج، سینگی اور کھجور، یہ اس چیپٹر کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ سینگی لگانا، حجامہ کرنا بھی اچھا ہے، اور کھجور دینا بھی۔ سینگی لگانا، جسم سے گندا خون نکالنا، ایک تکلیف دہ عمل ہے، یہ درد دیتا ہے، لیکن کیا ماں بچے کو درد دینے کے لیے کرتی ہے؟ نہیں، شفا کے لیے۔ روحانی نکتہ، ہماری زندگی میں آنے والی تکلیفیں، لاس، پین، فیلئر، دراصل وہی سینگی ہیں جو کائنات ہماری روح سے غفلت کا گندا خون نکالنے کے لیے لگاتی ہے۔ یہ اس کا غضب نہیں، اس کی سرجری ہے، اور جب سرجری ہو جاتی ہے تو وہ کھجور نعمتیں بھی دیتا ہے۔ ایک عارف وہ ہے جو درد میں بھی شفا کو دیکھ لیتا ہے۔ ان 3 ابواب کا خلاصہ۔ پہلی چیز، موت ایک پراسرار خط ہے جسے پڑھنے کی تیاری کرنی ہے۔ شکر وہ مقناطیس ہے جو زندگی میں مزید خیر کھینچ لاتا ہے۔ تکلیف وہ کڑوی دوا ہے جو روح کی صحت کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی خوشی کی مٹھاس۔ چیپٹر نمبر 21، چونٹی کے پاؤں کی آہٹ اور خاموش دعا۔ اس باب میں زنائی علم الہی کو ایک نئی جہت دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ خدا کا علم کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی زندہ آگہی ہے، اویئرنیس ہے، جس سے آپ کا کوئی بھی، حتیٰ کہ لاشعوری خیال بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پہلے سنتے ہیں اس باب میں شامل اشعار۔ وہ اپنی ہر مخلوق کا گھونٹ، ظرف، نصیب جانتا ہے۔ اس نے دیا ہے اور وہ اس کا الٹ بھی دے سکتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ ویسے ہی جانتا ہے جیسے تم جانتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو تمہاری فطرت کا گدھا مٹی میں پھنس گیا ہے۔ وہ خواہش پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کے حضور خاموشی زبان کا تحفہ ہے۔ تم اپنی زندگی کی خوراک ایک ایسے دسترخوان سے پاتے ہو جہاں روٹی نظر نہیں آتی۔ یہ کافی ہے کہ وہ بولتا ہے، تم گنگے ہو جاؤ اور مت بولو۔ یہ کافی ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے، تم اپاہج ہو جاؤ اور ادھر ادھر نہ بھاگو۔ وہ چونٹی کے پاؤں کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے، چاہے وہ چونٹی اندھیری رات میں کسی پتھر پر چل رہی ہو۔ اگر پتھر کے دل میں کوئی کیڑا ہو جس کا جسم ذرے سے بھی چھوٹا ہو، تو خدا اپنے علم سے اس کی تسبیح اور اس کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے۔ اس نے تمہیں راستے کی ہدایت دی اور اس کیڑے کو چٹان کے اندر رزق دیا۔ اگر تم گناہ کرتے ہو تو یہ گناہ 2 حالتوں میں سے ایک ہوگا۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ خدا نہیں جانتا تو میں کہتا ہوں شاباش اے مکمل کافر، اور اگر تم سوچتے ہو کہ خدا جانتا ہے اور پھر بھی تم گناہ کرتے ہو تو واہ کیا ہی ڈھیٹ اور کمینے ہو۔ لیکن میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ کوئی انسان تمہارے راز نہیں جانتا، خدا جانتا ہے، اور اگر وہ جانتے ہوئے بھی تم سے اپنی معافی چھپاتا ہے، تمہیں فوراً سزا نہیں دیتا، تو کیا یہ اس لیے نہیں کہ اس کا علم تمہاری حقیقت سے واقف ہے کہ تم سدھر جاؤ گے؟ اب سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔ یہ باب ہمیں تنہائی کے خوف سے نکالتا ہے اور احتساب کا آئینہ دکھاتا ہے۔ چیونٹی اور کائناتی سینسرز۔ صناعی کہتے ہیں وہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چونٹی کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کائنات میں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہر عمل، ہر آواز، ہر لہر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ صناعی اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف آواز نہیں سنتا، وہ اس کیڑے کی ضرورت اور تسبیح، وجود کا مقصد بھی جانتا ہے۔
جو پتھر کے اندر بند ہے۔ روحانی نکتہ: اگر آپ اکیلے ہیں، دکھی ہیں اور کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا تو یاد رکھیں کہ آپ کا سگنل اس ہستی تک پہنچ رہا ہے جو پتھر میں بند کیڑے کو بھی نہیں بھولتی۔ آپ کی خاموش دعا لفظوں والی دعا سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے۔ گناہ کی نفسیات: سنائی نے یہاں انسانی منافقت کا بہت زبردست نفسیاتی تجزیہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یا تو ہمیں یقین نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ کفر ہے، یا ہمیں یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن پھر سنائی خدا کی رحمت کا ایک عجیب پہلو سامنے لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا علم ہی اس کی نرمی کا سبب ہے۔ چونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، مٹی سے بنا ہے، اس لیے وہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ اس کا علم اومنیشینس اس کے غضب کو روک لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بچہ، یہ انسان ابھی سیکھ رہا ہے۔ چیپٹر نمبر 22: کائناتی لنگر خانہ اور مجوسی کا صدقہ۔ اس باب میں سنائی رزق کے معاملے میں ہمارے عدم تحفظ، انسیکیورٹی کا علاج کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا کا لنگر خانہ کسی مذہب یا عقیدے کا محتاج نہیں، وہ سب کے لیے کھلا ہے۔ پہلے سنتے ہیں اس باب میں شامل اشعار۔ جب وہ مخلوق کے لیے کھانے کا دسترخوان بچھاتا ہے تو وہ کھانے والے کی ضرورت سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ ابھی ان کی حاجت کی ہا ان کے گلے میں ہی ہوتی ہے کہ اس کی سخاوت کی جیم نے انہیں رزق پہنچا دیا ہوتا ہے، حاجت پوری کر دی ہوتی ہے۔ اگر تمہارا رزق چین میں بھی ہو تو تمہارے حصول کا گھوڑا زین کسا تیار ہے تاکہ تمہیں وہاں لے جائے، یا جب تم سو رہے ہو تو رزق تمہارے پاس لے آئے۔ کیا اس نے تم سے نہیں کہا میں تمہارا پالنے والا ہوں، جو کچھ تم مانگو گے میں فوراً دوں گا؟ اپنی زندگی کی فکر کرو، تم نے اپنی روٹی کا انتظام بھی کر لیا، کیونکہ روٹی کے بعد قبر کے کنارے تک چلتی ہے۔ اپنی زندگی کو رزق کے لیے گروی سمجھو۔ زندگی روٹی کے بغیر خدا نے کسی کو نہیں دی، کیونکہ زندگی روٹی کے ذریعے ہی قائم ہے، اور جب زندگی جسم چھوڑ دے گی تو یقین کر لو کہ اب رزق کا مقصد پورا ہو چکا۔ شیر اپنا شکار اکیلا نہیں کھاتا، جب وہ سیر ہو جاتا ہے تو باقی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سخی کی نشانی ہے۔ پرانے کو جمع کرنا کمزوروں کا کام ہے۔ مردوں کے لیے نئے دن کے ساتھ نیا رزق ہے۔ گھر کا مالک ہونا دکھ کے ساتھ سرداری ہے۔ گھر کو چھوڑو، خدا تمہارے لیے کافی ہے۔ دو کہانیاں۔ پہلی، بوڑھے کسان کی دعا۔ ایک بوڑھے نے اپنا سوکھا ہوا کھیت دیکھا اور کہا، اے نئے اور پرانے کے مالک، ہمارا کھانا تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو گورے اور کالے کو جو رزق دیتا ہے وہ بادلوں کے آنسوں، بارش یا کھیت کی مسکراہٹ کا محتاج نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تو بے سبب رزق دینے والا ہے۔ دوسری، مجوسی اور پرندہ۔ ایک قحط کے دوران ایک مجوسی پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسے کہا، تیری یہ سخاوت قبول نہیں ہوگی کیونکہ تو مسلمان نہیں۔ اس نے کہا، اگر وہ مجھے چنتا نہیں ہے ایمان کے لیے، تب بھی وہ میری محنت کو دیکھتا ہے۔ چونکہ وہ خود مہربان اور سخی ہے، وہ کنجوسی کو ویسا نہیں سمجھتا جیسے سخاوت کو۔ اب ان اشعار کی تشریح۔ یہ باب رزق کے بارے میں ہمارے خوف کو منطق اور محبت سے دور کرتا ہے۔ زندگی اور رزق کا پیکیج۔ سنائی ایک زبردست دلیل دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کی فکر کرو، روٹی کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رزق زندگی کا ایندھن ہے۔ جب تک گاڑی زندگی چل رہی ہے، مالک خدا اس میں پیٹرول رزق ڈالنے کا پابند ہے۔ جس لمحے پیٹرول بند ہوگا سمجھو گاڑی کا سفر ختم۔ لہٰذا جب تک سانس آ رہی ہے رزق کہیں نہ کہیں سے، چاہے چین سے بھی آئے، چل کر آئے گا۔ یہ پیکیج ڈیل ہے۔ مجوسی کا سبق۔ یہ کہانی بہت انقلابی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ کافر کا عمل ضائع ہے، لیکن مجوسی کہتا ہے خدا کنجوس نہیں ہے۔ سنائی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ رزق اور رحمت کا تعلق لیبل مذہب سے نہیں بلکہ صفت، کوالٹی سے ہے۔ خدا الرزاق ہے۔ وہ پرندوں کو دانہ ڈالنے والے ہاتھ کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ ہاتھ آتش پرست کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کائنات رحم دلوں پر رحم کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ شیر کی سخاوت۔ شیر اپنا شکار اکیلا نہیں کھاتا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جمع کرنا خوف کی علامت ہے۔ جو طاقتور ہے، جو کائنات پر بھروسہ رکھتا ہے،
وہ آج کا کھاتا ہے اور کل کے لیے جمع نہیں کرتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ کل کا سورج نیا رزق لے کر آئے گا۔ ذخیرہ اندوزی دراصل خدا کی رزاقیت پر شک کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 23، عشق کا الٹا منطق اور محبت کی مشقت۔ اب حکیم ثنائی عقل کی حدود سے نکل کر عشق کی وادی میں قدم رکھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ عشق کا راستہ الٹا ہے، یہاں ہارنے والا جیتتا ہے۔ پہلے سنتے ہیں اس چیپٹر میں شامل اشعار۔ عاشق اس کے حضور میں مست ہیں، ان کی عقل ان کی آستین میں اور ان کی جان ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ اپنے دل کے براق گھوڑے کو اس کی طرف دوڑاتے ہیں تو وہ ہر چیز کو اس کے قدموں تلے پھینک دیتے ہیں۔ اس کی توحید کے سامنے عاشق کے لیے نہ کوئی پرانا رہتا ہے نہ نیا، سب کچھ نہیں ہو جاتا ہے، صرف وہ رہ جاتا ہے۔ محبت کا فاتح وہ ہے جو محبت سے شکست کھا جائے۔ لفظ عشق کو الٹا کرو گے تو یہ خود اپنی وضاحت کر دے گا۔ بادل مجوسی کی طرح کالا اور دھندلا ہوتا ہے، لیکن پانی بارش مفید بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عشق کا بادل انسان کو سیراب کرتا ہے۔ وہ شخص بری حالت میں نہیں ہے جسے وہ یعنی خدا اپنی ہدایت سے مخاطب کرے، تو پھر برا کیا ہے؟ وہ دوست بننا جو مشقت اٹھائے۔ محبت کے حروف کو دیکھو، خود لفظ محنت اس کے حروف میں دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ تم ایک کو جانتے ہو اور ایک کا اقرار کرتے ہو تو پھر 2، 3 اور 4 کی تلاش کیوں؟ الف کے ساتھ بے اور تے بھی چلتے ہیں، لیکن تم بے اور تے کو بت سمجھو اور الف کو خدا۔ جب تم سمندر تک پہنچ جاؤ تو ندی نالوں کی بات مت کرو۔ محبت کی دنیا دوئی کو، ڈویلٹی کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ میں اور تم کی باتیں کیا ہیں؟ جب تمہارا تو پن تم سے چلا جائے تو قسمت تمہارا رتبہ بلند کر دے گی۔ دوستی کے معاہدے میں یہ مناسب نہیں کہ دعویٰ تو دوستی کا ہو اور پھر بھی ابھی تک میں اور تم الگ الگ ہوں۔ تم پہلے ہی بھرے ہوئے برتن کو کیسے بھر سکتے ہو؟ زہر کو اس کی طرف سے شہد سمجھو اور کانٹے کو پھول۔ آپ سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔ یہ باب روحانیت کی معراج یعنی فنا کا بیان ہے۔ الف اور باقی حروف۔ ثنائی کہتے ہیں کہ کائنات الف اللہ الٹیمیٹ ریئلٹی سے شروع ہوتی ہے، باقی سب حروف بے تے وغیرہ اسی الف کی مختلف شکلیں ہیں جو بعد میں آتی ہیں۔ روحانی نقطہ: جب تم الف اصل سورس کو پا لیتے ہو تو باقی حروف دنیا کی رنگینیاں غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ ندی نالے تب تک اہم ہیں جب تک سمندر نہیں ملتا، سمندر مل جائے تو ندی کی بات کرنا حماقت ہے۔ محبت اور محنت۔ فارسی میں محبت اور محنت کے حروف ملتے جلتے ہیں۔ ثنائی کہتے ہیں کہ عشق کوئی پھولوں کی سیج نہیں، یہ مشقت، محنت کا نام ہے۔ یہ اپنی انا کو مارنے کی محنت ہے، یہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی محنت ہے۔ جو اس لیبارٹری سے گزرتا ہے وہی کندن بنتا ہے۔ بھرا ہوا برتن۔ تم پہلے سے بھرے ہوئے برتن کو کیسے بھر سکتے ہو؟ اگر آپ کا دل دنیا کی محبت، اپنی عزت، تکبر اور میں سے بھرا ہوا ہے تو اس میں خدا کا نور کیسے آئے گا؟ روحانیت کا پہلا اصول ہے خالی ہو جانا، ایمپٹینگ۔ اپنے اندر کی جگہ خالی کرو تاکہ وہ حتمی حقیقت وہاں سما سکے۔ عشق کا فاتح وہ ہے جو ہار جائے۔ یہاں جیتنا دراصل ہار ماننا، سرنڈر ہے۔ جب آپ اپنی میں کی جنگ ہار جاتے ہو تبھی آپ ابدی زندگی کی جنگ جیتتے ہیں۔